فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ بعد حمد و ثناء پروردگار عالم اور درود و صلات محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم میزان الحکمت کی جلد چہارم کی اس نشست میں جس صفحے سے آج کی ہم ریکارڈنگ کا آغاز کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 514، اور اس صفحے پہ جس باب کو ہم پڑھیں گے اس باب کا نمبر ہے 1660 اور عنوان بری زوجہ۔ حدیث کا نمبر ہے 7906۔ تو آئیے اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدترین چیز بری بیوی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 24، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7903۔ مومن کا غالب ترین دشمن بری بیوی ہوتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 240، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7904۔ مومن کا غالب ترین دشمن بری بیوی ہوتی ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ نمبر 12، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7905۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، خداوندا میں ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھے ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 19، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب نیا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1661 اور عنوان ہے اللہ تعالی کی نافرمانی، بیوی کی فرما برداری۔ حدیث کا نمبر ہے 7906۔ بری عورتوں سے بچتے رہو اور اچھی عورتوں سے احتیاط کرو۔ اگر وہ تمہیں نیک باتوں کا کہیں تو ان کی مخالفت کرو تاکہ وہ بری باتوں میں تم سے طمع نہ کر پائیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 187، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7907۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں منہ کے بل گرائے گا۔ راوی نے پوچھا وہ کس قسم کی اطاعت ہے؟ فرمایا وہ شوہر سے باریک کپڑے، اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، باریک کپڑے مانگے اور وہ شوہر اس کی فرمائش کو پورا کرے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 228، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اس میں ایک اور حوالہ بھی موجود ہے، بحار الانوار جلد 103 صفحہ 243، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7908 ہے۔ جس شخص کے امور کو اس کی عورت چلاتی ہے وہ ملعون ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 228، حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1662۔ عنوان ہے اہل و عیال کے ساتھ فراخ دلی کرنے والا۔ حدیث کا نمبر ہے 7909۔ 7909۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 136 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 7910 مومن آداب الہی کو اپناتا ہے۔ جب خداوند تعالیٰ اسے وسعت کے ساتھ رزق دیتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب وسعت کو روک لیتا ہے تو وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 157 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7911 جو شخص بازار جائے، وہاں سے کوئی تحفہ خریدے اور اسے اٹھا کر اپنے اہل و عیال میں لے آئے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو ضرورت مندوں کی طرف صدقہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ لڑکوں کو دینے سے پہلے لڑکیوں کو دے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 104 صفحہ نمبر ہے 69 اور 94 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں لکھا ہے رضا، اور پھر بریکٹ میں ہے 2 اور اس کے سامنے لکھا ہے باب، اور پھر باب کے حوالے سے انورٹڈ کامرز میں تحریر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اسباب۔ اس کے بعد نیا باب ہماری اس کتاب میں شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1663 اور عنوان ہے تعداد ازواج، اور اس ضمن میں اس کے حوالے میں نیچے قرآن مجید لکھا ہے اور قرآن مجید کی آیت تحریر ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ نکاح کر کے تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے اپنی مرضی کے موافق 2 اور 3 اور 4 نکاح کرو۔ پھر اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہو کہ تم متعدد بیویوں میں بھی انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 518، اور یہاں سے حدیث شریف تحریر ہے، یعنی احادیث کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو حدیث اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7912۔ ایک زندیق کافر نے ابو جعفر احوال سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتا ہے وَأَنكِحُوا مَا طَابَ مِن نِّسَاء، یعنی عورتوں سے اپنی مرضی کے موافق 2 3 اور 4 نکاح کرو۔ پھر اسی سورے میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 129، یعنی اگرچہ تم بتہرا چاہو لیکن تم میں اتنی سخت ہرگز نہیں کہ اپنی متعدد بیویوں میں پورا انصاف کرو۔ کیا ان دونوں آیتوں میں تضاد نہیں کہ ایک جگہ تو فرماتا ہے کہ 2 3 اور 4 نکاح کرو، اور دوسری جگہ فرماتا ہے تم میں اتنی سخت ہرگز نہیں کہ پورا انصاف کر سکو، تو جب سخت ہی نہیں تو پھر 4 نکاح کی اجازت کیسی؟ ابو جعفر احوال کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، چنانچہ میں مدینے گیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلی آیت سورہ نساء کی نمبر 3 میں خدا وند تعالی
کی نان و نفقے کے بارے میں عدل و انصاف مراد ہے، اور دوسری آیت سورہ نساء کی 129 آیت میں محبت اور مودت مراد ہے، کیونکہ محبت ایسی چیز ہے جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، لہٰذا اس بارے میں دو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتا۔ حوالہ بحر الانوار جلد 10 صفحہ 202، نور الثقلین جلد 1 صفحہ 439۔ اگلی حدیث ہے 7913۔ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ اپنی ذات اور مال کی تقسیم میں عدل و انصاف سے کام نہ لے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے اور وہ خود ایک جانب جھکا ہوا ہوگا حتیٰ کہ جہنم میں جا پہنچے گا۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 84، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7914۔ اگر انسان کے پاس دو عورتیں ہوں اور ان کے درمیان نان نفقے میں انصاف سے کام نہ لے تو بروز قیامت وہ اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 44820 اور 44819، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اس کتاب کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7915۔ جس شخص کے پاس نکاح والی بیویاں ہوں یا بغیر نکاح کے لونڈیاں ہوں اور ان میں سے کوئی عورت زنا کی مرتکب ہو تو اس کا گناہ اس مرد پر ہی ہوگا کہ وہ ان کی جنسی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، لیکن اتنی عورتوں کو اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 18، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1664 اور عنوان ہے اولاد آدم کا الزواج۔ حدیث کا نمبر ہے 7916۔ احمد بن محمد بن ابی نصر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کیوں کر بڑھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حوا حابیل اور ان کی بہن سے بیک وقت حاملہ ہوئیں، پھر قابیل اور اس کی بہن سے بیک وقت حاملہ ہوئیں۔ حابیل کا ازدواج اس بہن سے ہوا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جبکہ قابیل نے اس بہن کے ساتھ عقد کیا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن اس کے بعد بہن بھائیوں کے ازدواج کی حرمت کا حکم آ گیا۔ حوالہ ہے نور الثقلین جلد اس کی ہے 1 صفحہ ہے 433، اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو نور الثقلین جلد 1 صفحہ 435، حدیث 20 نیز 436، حدیث 21۔ اور پھر اس کے نیچے ایک فٹ نوٹ لکھا ہوا ہے، فٹ نوٹ میں ہے ان مفہوم کے صحیح ہونے میں اشکال ہے کیونکہ اس کے انکار پر مبنی روایات بھی موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ 430 تا 436 اور نیچے لکھا ہوا ہے ادارہ۔ اس کے بعد ہم اب اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں اور صفحے کا نمبر ہے 531 اور جو یہاں پہ باب شروع ہو رہا ہے باب کا نمبر ہے 1665 اور عنوان ہے شادیوں کی دعوت۔ حدیث جو اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 7917۔ جب تمہیں شادیوں میں بلایا جائے تو وہاں جانے میں تاخیر سے کام لو کیونکہ ان سے دنیا کی یاد آوری ہوتی ہے۔ جب جنازوں کے لیے بلایا جائے تو جلدی جایا کرو کیونکہ ان سے آخرت کی یاد آوری ہوتی ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ ہے 176، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اگلی حدیث 7918، جب تم میں سے کسی کو کسی شادی کے ولیمے کی دعوت ملے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 44617، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7919، برا کھانا ہوتا ہے شادیوں کا، کیونکہ اسے دولت مند لوگ کھاتے ہیں اور غریبوں کو اس سے روک لیا جاتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 44625 اور 44627، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7920 حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کتاب کی۔ پہلے دن کی دعوت حق ہوتی ہے، دوسرے دن کی معمول کے مطابق ہوتی ہے، اور تیسرے دن کی ریا اور شہرت کے طور پہ ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 44628۔ یہ جو ہم نے حدیث پڑھی یہ اس کا حوالہ تھا۔ اب یہاں سے جو ہے اگلے باب پہ ہم آ گئے ہیں۔ صفحہ ہے ہمارا 522 اور باب کا نمبر ہے 1666۔ عنوان ہے نکاح کا اعلان، اور حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 7921۔ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں قائم کرو۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 44536، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم پڑھیں گے اگلی حدیث 7922، نکاح کو پختہ کرو اور اس کا اعلان کرو۔ کنز الاعمال حدیث 44531، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر شمار ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں 7923۔ نکاح کا اظہار کرو اور خواستگاری کو مخفی رکھو۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 44532، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو صفحہ اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 523، اور نئی فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 8 اور عنوان ہے زیارت، اور باب کا نمبر ہے 1667، اور عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیارت کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 7924۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیارت کرو اور اولیاء اللہ سے ہدایت حاصل کرو۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7925، اللہ کی رضا کے لیے زیارت کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپس میں نشستیں رکھو، اللہ کی مرضی کے لیے لوگوں کو یاد کرو، اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے روکے رکھو، اللہ کے دشمنوں سے دور رہو اور اولیاء اللہ کے ساتھ میل جول رکھو۔ حوالہ ہے غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے یہاں پہ 1668۔ حدیث کا نمبر ہے 7926۔ جو شخص بے غرض ہو کر اپنے مومن بھائی کی اس کے گھر جا کر زیارت کرے اسے زائرین خدا کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا، اور اللہ پر حق بنتا ہے کہ وہ اپنے زائر کی عزت کرے۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 192، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7927۔ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی راہ خدا میں زیارت کرتا ہے اس سے خداوند عز و جل فرماتا ہے تو نے خاص کر میری زیارت کی ہے، تیرا ثواب میرے ذمے ہے اور میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 345، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7928۔ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی اس کے گھر جا کر زیارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے تو میرا مہمان اور میرا زائر ہے،
تیری میزبانی میرے ذمے ہے. اس مومن کے ساتھ تیری محبت کی وجہ سے میں نے تیرے لیے بہشت کو واجب قرار دے دیا ہے. حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 245 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں سے اگلا باب شروع ہو رہا ہے. باب کا نمبر ہے 1669 اور جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 7929. ابلیس اور اس کے لشکر کے لیے کوئی اور چیز اس قدر باعث شکست نہیں ہوتی جتنی مومن بھائیوں کی راہ خدا میں ایک دوسرے سے زیارت ہوتی ہے. حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 263 امام موسی کاظم علیہ السلام. حدیث 7930. جو شخص اللہ کے لیے نہ کہ کسی اور کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے اور اس کے پیش نظر وعدہ الہی اور اس کا ایفا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اسے بلند آواز سے کہتے ہیں آگاہ رہو کہ تم بھی مقدس ہوئے اور تمہارے لیے جنت بھی مقدس مقام ہے. حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 342 کافی جلد 2 صفحہ 175 امام جعفر صادق علیہ السلام. اگلی حدیث 7931. جو شخص راہ خدا میں اور رضائے الہی کے پیش نظر اپنے بھائی کی زیارت کرے وہ بروز قیامت نورانی لباس میں خرامہ خرامہ آئے گا. یہاں سے گزرے گا وہاں کی ہر چیز روشن ہوتی جائے گی. حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 347. حدیث 7932. جو شخص راہ خدا میں رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے خداوند عزوجل اسے پکار کر فرمائے گا اے میری زیارت کرنے والے تو بھی پاک پاکیزہ ہوا اور تیرے لیے جنت بھی پاک و پاکیزہ ہے. اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 74 صفحہ 348 اور کنز الاعمال کی حدیث 24659 امام جعفر صادق علیہ السلام. اور ہم اس کتاب کی جو حدیث اب پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7933. اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرنے والے کا اجر اس سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وہ زیارت کرتا ہے. حوالہ کنز الاعمال حدیث کا حوالہ ہے 24665 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے اور باب کا نمبر ہے 1670. عنوان ہے زیارت دل کی آبادی ہے. حدیث کا نمبر ہے 7934. آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو کیونکہ تمہاری اس زیارت سے تمہارے دل زندہ ہوتے ہیں. ہماری باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہماری باتیں تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرتی ہیں. اگر تم نے ہماری باتوں کو پلے باندھ لیا تو ہدایت پا جاؤ گے اور نجات بھی حاصل کر لو گے، جبکہ اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے اور تباہ و برباد بھی. لہٰذا ہماری احادیث کو پلے باندھ لیا کرو، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں. حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 258 کافی جلد 2 صفحہ 186 امام جعفر صادق علیہ السلام. اگلی حدیث 7935. نیک لوگوں کی زیارت دلوں کی آبادی. اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، دلوں کی آبادی ہے. حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 208 حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7936. اپنے اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے ہمارا امر زندہ ہوتا ہے. اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. حوالہ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 144 امام محمد باقر علیہ السلام.
اس کے نیچے قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں لکھا ہے قلب، اور اسی میں ہے بریکٹ میں دل۔ جن چیزوں سے دل زندہ ہوتا ہے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں ہے جن چیزوں سے دل آباد ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے 1671، عنوان بھائیوں کی ملاقات بہت بڑی غنیمت ہے، حدیث 7937۔ بھائیوں کی ملاقات عقل کے بڑھنے اور اس کے بارآور ہونے کا موجب ہوتی ہے، خواہ بہت ہی مختصر عرصے کے لیے یا مختصر بات ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ بحر الانوار جلد 74 صفحہ 353، امام علی نقی علیہ السلام، حدیث 7938۔ بھائیوں کی ملاقات بہت بڑی غنیمت ہے، خواہ وہ تعداد میں کم ہی ہو۔ اس کا حوالہ ہے بحر الانوار جلد 74 صفحہ 350، کافی جلد 2 صفحہ 179، حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7939۔ زیارت سے محبت پیدا ہوتی ہے، حوالہ بحر الانوار جلد 74 صفحہ 355، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے نئے باب کی ابتدا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1672، عنوان ہے فاجر لوگوں سے نہ ملو، حدیث کا نمبر ہے 7940۔ اگر زیارت کرنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کی زیارت کیا کرو، فاجر لوگوں کی ملاقات کو نہ جایا کرو، کیونکہ وہ ایسا پتھر ہوتے ہیں جس سے پانی نہیں پھوٹ سکتا، ایسا درخت ہوتے ہیں جس کے پتے سبز نہیں ہو سکتے، اور ایسی زمین ہوتے ہیں جس سے کوئی سبزہ نہیں اگ سکتا۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 202، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب آ گئے ہیں ہم اگلے باب پر۔ باب کا نمبر ہے 1673، عنوان ہے وقفے کے بعد ملا کرو، اور صفحے کا نمبر ہے 529۔ حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7941۔ وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ حوالہ کنز العمال حدیث 34778، اور بحال الانوار جلد 74 صفحہ 355، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 7942۔ وقفے سے ملاقات کرنے سے دل کے تنگ ہونے سے بچا جا سکتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7943۔ حضرت علی علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کو وصیت سے اقتباس، زیادہ ملاقات سے دل تنگ ہو جاتا ہے، بحار الانوار جلد 77 صفحہ 237 اور 279، حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7944۔ جس سے ملاقات زیادہ ہوتی ہے اس کی خوشی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7945۔ جب تمہیں اپنے بھائی کی محبت کا پورا یقین ہو جائے تو پھر اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ کب تم اس کی ملاقات کر رہے ہو یا وہ تمہاری ملاقات کر رہا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ یہ اس کا حوالہ تھا۔ اس کے آگے نیا صفحہ ہے، صفحے کا نمبر ہے 530، اور نئی فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 9، اور عنوان ہے زیارت قبور، اور اس کے نیچے جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1674، اور عنوان ہے نبی اکرم کی زیارت۔ حدیث جب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7946۔ جو شخص میری زیارت کی غرض سے آئے بروز قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا، بحار الانوار جلد 100 صفحہ 142، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث 7947۔ جو شخص زمین کے کسی حصے سے مجھ پر سلام بھیجے
وہ مجھے پہنچ جاتا ہے، اور جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام کرے اسے میں سن لیتا ہوں۔ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 182، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث 7948۔ جو شخص میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد میری زیارت کرے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 139، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے تحریر قول مؤلف ملاحظہ ہو۔ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 139 باب 1، نیز وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 353 اور 269۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں، اور صفحے کا نمبر ہے 531۔ اس پر نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1675 اور عنوان ہے قبور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم اگلی ریکارڈنگ میں پڑھنا شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ امید ہے آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے میرے ساتھ، اور یقیناً ہمارے ان احادیث کو پڑھ کے ہمارے ایمان کو اور تقویت ملتی ہے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔